السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ زار یوٹیوب چینل۔ قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں اے عشق ہمیں برباد نہ کر، ایپیسوڈ نمبر 22۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہمارے مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ کیا کیا؟ اس کی آواز سے اس کی بڑھ کر ابھری۔ ماہا پلیز مجھے وقت دو، میں سب سمجھاتا ہوں۔ وہ مسکرائی، سرخ آنکھوں سے بہتے آنسو لیے درد بڑی ہنسی ہنستے۔ میں تمہیں وقت نہیں دوں گی، وقت دیا تو تم مجھے سمجھاؤ گے۔ ہو سکتا ہے میں سمجھ جاؤں، مگر میں سمجھنا نہیں چاہتی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اتنے سالوں سے ایک لڑکی کو تم سولی پر لٹکائے خود آزاد گھوم رہے تھے، حتیٰ کہ محبت بھی کر لی۔ ماہا وہ 2 قدم آگے بڑھا، ماہا 3 قدم پیچھے ہٹی۔ اگر یہی محبت وہ اپنے لیے ڈھونڈ لیتی تو ہاں کریکٹر لیس کہلاتی نا۔ اور تمہارا کریکٹر کیا اس پر اب سوالیہ نشان نہیں؟ وہ رکی، آنکھوں کو پھر سے رگڑ کر صاف کیا۔ تیمور کے دل کو کچھ ہوا، اس نے کب چاہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جس کو وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے بغاوت کی تھی، جس کے لیے وہ ساری عمر جلاوطنی کاٹنے کو تیار تھا۔ زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، برم ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا تھا جب لگا ہم ساتھ نہیں چل سکتے تو اچھے نوٹ پہ الوداع کہہ دیں گے ایک دوسرے کو۔ تو سنو تیمور چودھری، الوداع، ماہا سامان کی طرف سے الوداع۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اس لیے نہیں کہ تمہارا گناہ چھوٹا ہے، اس لیے کہ میں تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ معاف کر کے سارے تعلق ختم کرتی ہوں۔ تیمور بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ کر باہر نکلی، تیمور اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ واپس اسی کمرے میں آئی، وہ پیچھے ہی آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے جذبات جھوٹے ہیں؟ میرے یہ آنسو جھوٹے ہیں؟ یہ دیکھو، سنو۔ اس نے ماہا کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا۔ سنو نا، محسوس کرو، اگر کر سکتی ہو تو۔ کہتا ہے یہ درکنا چھوڑ دے گا ماہا سامان، یہ سانس لینا چھوڑ دے گا، کیا یہ جھوٹ ہے؟ وہ چیخ رہا تھا۔ مجھے ایموشنل پھول بنایا گیا تھا، جانتی تو ہو نا پاکستانی ماں باپ کو اولاد چھڑیاں ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں، جہاں جدھر جس پہ چاہا قربان کر دیا، نہ دل دیکھتے ہیں نہ جذبات۔ کیا کرتا میں، کیا کرتا؟ جب دل ہمک مک کر تمہاری طرف چاہتا تھا تو کیسے روکتا اسے؟ کسی ضدی بچے کی طرح صرف تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، صرف تمہیں چاہتا تھا۔ وہ چلا رہا تھا۔ ماہا نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ یہ دھوکہ ہے تو ہاں کہہ دو پھر دھوکے باز، لیکن پھر فیصلہ ہی کر رہی ہو تو فیصلہ کرو نا۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ کیا تھا؟ وہ اس کو دونوں بازوں سے تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ بھی تو بے قصور ہے، پھر اس کا کیا قصور؟ ماہا نے دلیل دی۔ میں اس کو کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں۔ جو دل عکس ہو وہ کیسے کسی اور کے ساتھ کے نام پر درکتا ہو؟ ماہا نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑایا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اب کی بار سے سینے سے لگایا۔ ماہا نے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ تم میری دنیا ہو، وہ اظہار کر رہا تھا جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ میں مر جاؤں گا، ماہا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کسی کے ارمانوں کا خون کر کے اپنا گھر نہیں بسا سکتی، نہیں۔ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھے چھوڑ دو، اگر مجھ سے محبت ہے تو قربانی دو۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ تیمور کی گرفت اس پر سے ڈھیلی پڑی تھی۔ ماہا نے سر اس کے سینے سے اٹھایا۔ وہ بے بسی سے دوسری جانب دیکھنے لگا۔ ہمارے نصیب میں ملن نہیں، تم جاؤ، وہ رخ موڑ کر بولا۔ ماہا نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا، بیگ میں ڈالا، آنسو صاف کیے، اسے دیکھا جو کسی معصوم بچے کی طرح رخ موڑ کر ناراض کھڑا تھا۔ تم بہت برے ہو، وعدہ خلاف۔ میں نے ورلڈز بیسٹ پیزا کھانا تھا، یاد ہے نا؟ تم نے نہیں کھلایا۔ وہ نارمل انداز میں بولی۔ وہ ماہا سامان تھی، ہر دکھ کو پل میں سہ جانے والی، ہونٹوں پہ ہنسی سجانے والی۔ آج فرق یہ تھا، آج آنکھوں میں صرف درد نہیں تھا، آج آنسو بھی تھے۔ الوداع تیمور چودھری، وہ کہہ کر تھوڑی دیر رکی اور پھر نکل گئی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ رکو ماہا، ثانیہ نے اسے آواز دی۔ کبھی کبھی ہمارے پاس کچھ چیزیں ہماری نہیں ہوتی، چاہے وہ ہماری ملکیت ہوں، پھر بھی وہ ہماری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمارا نصیب نہیں ہوتی۔ تیمور چودھری میرے نام ہے، مگر میرا نصیب نہیں۔ ماہا نے صاف رنگت والی معصوم خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو ساری عمر لگا کر بھی ایک شخص کی محبت نہ حاصل کر پائی تھی۔ اگر وہ میرا ہوتا تو کم از کم ان 5 سالوں کے انتظار کے صلہ کے طور پر ہی مل جاتا، اس کی ایک نظر ہی میری طرف اٹھتی، مگر نہیں، وہ 5 سال پہلے ہی میرا نہیں تھا۔ وہ جب ماہ سمان کہیں نہیں تھی، وہ آج کیسے میرا ہو سکتا ہے جب ماہ سمان اس کی ہے تو؟ ماہا نے نظریں جھکائی۔ وہ آئے گا، اسے اپنا نصیب سمجھ کر اپنا لینا۔ ثانیہ مسکرائی۔
آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے مگر پیار آ رہا ہے، رشک بھی، اور دل چاہتا ہے تمہارے ناز اٹھاؤں، تم اس کی چاہت ہو۔ ماہا نے اسے دیکھا، وہ مطمئن تھی، مسکرا رہی تھی، وہ مسکرا بھی نہ سکی، اس کو اس کے ضبط پہ حیرت ہوئی۔ اللہ حافظ۔ ماہا نے بیگ اٹھایا، وہاں سب کھڑے تھے، گھر کے سبھی لوگ، سب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ صفیہ نے اس کا ماتھا چوما۔ رک جاؤ، انہوں نے التجا کی۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے نکل گئی۔ وہ چھت پہ ٹہل رہا تھا، جب ثانیہ اس کے پاس آئی، وہ اسے دیکھ کر رکا۔ ثانیہ نے چائے کا ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ تیمور نے بنا کچھ کیے تھام لیا۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ تنہا چاند بے شمار ستاروں کے جھرمٹ میں چمک رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ تیمور پہ ڈالی، جس کی آنکھوں کا بوجھل پن، جس کے ماتھے کے بل اسے نظر آ رہے تھے۔ میں نے آپ کا انتظار کیا، جیسے کسی بھی لڑکی کو کرنا چاہیے تھا، اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ میں زبردستی آپ کے سر پر تھوپی گئی تھی۔ اتنے سال یقیناً آپ نے کوشش کی ہوگی نبھانے کی، مجھے آپ سے گلہ نہیں۔ وہ کچھ نہیں بولا، سامنے رکھی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ محبت موس اور جذبہ ہے، جانتی ہوں۔ وہ رکی۔ آپ واپس جائیں، کچھ وقت لگے گا، وہ مان جائے گی۔ میرا آپ سے فقط کاغذ کا رشتہ ہے، جانے سے پہلے 2 دستخط کرے اور ختم۔ وہ مسکرائی۔ تیمور نے پہلی بار اسے دیکھا۔ اب فائدہ نہیں، وہ اب نہیں مانے گی، وہ بولا۔ مان جائے گی، دیکھ لینا۔ وہ بسدھ ہوئی۔ وہ عام لڑکی نہیں، وہ پلٹنے والوں میں سے نہیں۔ وہ یقین سے بولا، مجھے تم وقت دو، بس 3 ماہ۔ اگر میں خود کو راضی نہ کر پایا جنسی رشتے کے لیے تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ثانیہ کی آنکھیں چمکی۔ آپ ساری عمر اس کے بنا گزار لیں گے؟ بہتر یہی ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ کیا کہتی؟ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد نیچے چلے گئی۔ تیمور نے موبائل نکال کر اس کا آخری پیغام واٹس ایپ پر تھا، جس کو جانتے ہوئے کتنی بار پڑھ چکا تھا۔ میں جا رہی ہوں تیمور، میرے پیچھے مت آنا، میں خود کو سمجھا لوں گی، تم میرا نصیب نہیں، لیکن میں کسی لڑکی کا سہاگ نہیں چھین سکتی۔ ہمارا ایک دوسرے کی کہانی میں اتنا ہی کردار تھا۔ تم آنا، ثانیہ کے ساتھ آنا، میں ملوں گی تم سے، لیکن مجھ سے ملنے اکیلے نہ آنا، میں کمزور پڑ جاؤں گی، اور کمزور پڑ گئی تو ساری عمر خود کو مجرم سمجھوں گی، جیسے تمہاری اماں خود کو سمجھتی تھی۔ مجھے روشنی بننے سے بچا لو، تمہیں محبت کی قسم۔ الوداع تیمور چودھری، ہمیشہ کے لیے۔ پھر زندگی کسی موڑ پہ ملے تو مسکرا کر ملنا، تم مسکراتے ہو تو تمہاری آنکھیں بھی مسکراتی ہیں۔ اللہ حافظ۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر آنسوں کو رہائی دی۔ ایک بار پھر وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر بے آواز رویا۔ ہماری زندگی سے بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بنا ہم نے جینے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ رضا کے لیے روشنی ایسی ہی ایک ذات تھی، جس کے گرد رضا کا دل طواف کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ اس کے بنا مر جائے گا، لیکن حد تو یہ تھی کہ وہ زندہ تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔